والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، الحمدللہ مدرسہ پیاری نسوان چک پوسٹ وجے واڑے کی جانب سے چلنے والا رمضان اسپیشل پروگرام ہر اتوار کو 11 سے لے کر 12 تک چلنے والے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ جو آیت سورہ آل عمران کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے؟ گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے مومن گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ غلطی ہو گئی فوراً ڈر جاتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر غلطی کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مومن گناہوں پر پابندی، گناہوں پر اصرار، یہ گناہ کو بار بار نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، توبہ اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ مغفرت مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آج میرا عنوان یہی ہے، استغفار، اہمیت اور فضیلت۔ دیکھیے، عبادت استغفار ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار کیا جائے، بلکہ استغفار مستقل ایک وظیفہ بندگی ہے۔ استغفار ایک عبادت ہے۔ استغفار کے الگ الگ صیغے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی، یہ سارے الفاظ استغفار کے ہیں۔ کوئی بھی ادا کیجیے ان الفاظ میں سے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اب آپ اللہ کی نظر میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ فی یوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ صحابہ خود بیان فرماتے ہیں، ہم شمار کرتے تھے، ہم گنتے تھے کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی 100 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ 100 مرتبہ جب نبی اللہ سے معافی مانگے، استغفار طلب کرے، جو کہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، تو ہم جیسے گناہوں کے پتلے، ہم سے صبح شام گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ پیر سے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ گناہوں سے بخشش طلب کر رہے ہیں، تو ہم گنہگاروں کو
استغفار کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، پیغمبر اپنی قوموں کو استغفار کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہ میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ میری قوم کے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش برسانے والا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے بتائے استغفار کے۔ قرآن کریم جا بجا ایمان والوں کو استغفار کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار طلب کرتے رہو، بار بار جا بجا استغفار کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، لوگو اللہ سے استغفار طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بڑا رحم کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ جگہ جگہ والمستغفرین بالاسحار، مومن وہ ہوتے ہیں صبح کے وقت استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ محترم ماں اور بہنوں، یہ استغفر اللہ کی جو بھی صیغے ہیں، رب اغفر لی بولو، اللہم اغفر لی بولو، استغفر اللہ بولو، یہ سارے جو بھی استغفار کے کلمات ہیں، ایک طرف ان سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو دوسری طرف استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو تیسری طرف استغفار کرنے سے تیسرا فائدہ ہے ہماری زندگی کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں آنے والے عذابات ٹل جاتے ہیں، زندگی میں غموں کے سائے ہٹ جاتے ہیں، زندگی میں خیر، سکون، رحمت، برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ تین اہم اور بڑے فائدے استغفار کرنے کے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گناہوں پر گناہ کر رہے تھے، اللہ کا عذاب ان پر آنے والا تھا، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب الہی کے شکار ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو باتیں ہیں ان گنہگاروں پر عذاب آنے سے، دو باتیں روک رہی ہیں۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی جی آپ جب تک قوم کے درمیان موجود رہے، قوم والے گنہگاروں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس قوم کے گنہگاروں پر عذاب نہیں آ سکتا جس قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہو۔ اللہ کے عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پہلا ریزن یہ ہے کہ جس قوم میں پیغمبر موجود ہو اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات کیا بتایا؟ جس قوم میں استغفار کرنے والے، استغفر اللہ اس طرح کے جملے کہنے والے موجود ہوں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ پتہ چلا کہ کثرت استغفار بار بار کرنا، 1000 بار کرنا، یہ عذاب الہی کو روک دیتا ہے، یہ رحمت الہی کو دعوت دیتا ہے، رحمت الہی کا حقدار بناتا ہے۔ استغفار کرنے والے چاہے وہ
یہ ان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، فرد کی زندگی ہو، کوئی بھی ہو، استغفار جہاں ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں سے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ محسوس کریں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے بار بار مصیبتیں آ رہی ہیں، میری نافرمانیوں کی وجہ سے آفتوں پر آفت میری زندگی میں، میرے خاندان میں آ رہے ہیں، پہلا زخم سوکھا ہی نہیں، دوسرا زخم اس سے بھی بڑا لگتا ہے۔ ہر آنے والا زخم گزرے ہوئے زخم سے بڑا ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، استغفار نہیں ہو رہا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف استغفار کرو، رجوع کرو، پھر دیکھو یہ مصائب، یہ آلام، یہ آزمائشیں، یہ مشکل گھڑیاں، یہ بیماریاں، یہ غموں کے پہاڑ سب ٹل جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم بسپر 3 سال میں نازل ہوا۔ کتنے سال میں؟ بسپر 3 سال میں۔ قرآن کریم کا پہلا حکم ہے اقرا، اور اس کے بعد بہت سارے احکام نازل ہوئے۔ قرآن کا فائنل حکم کیا ہے؟ پہلا حکم ہے اقرا۔ قرآن کا آخری حکم کیا ہے؟ اگر آیت کے اعتبار سے آخری آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آخری آیت یہ ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری صورت جو نازل ہوئی وہ ہے سورہ نصر، وہ ہے سورہ نصر۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھنے لگو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس خوشی میں، اس کامیابی کی خوشی میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، واستغفر، اور اللہ سے استغفار طلب کیجئے۔ دیکھیے فائنل حکم اللہ نے پیارے نبی کو کیا دیا؟ استغفار طلب کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ انہ کان توابا، استغفار طلب کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے توبہ قبول کرے گا۔ تو قرآن کا پہلا حکم ہے اقرا اور آخری حکم ہے استغفار۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام میں استغفار کی کتنی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے جب استغفار کا حکم سورہ نصر میں دیا گیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، استغفار نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد سجدے اور رکوع میں بھی اللہ کے نبی استغفار طلب کرتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری حمد و ثنا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ تو سجدے میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، رکوع میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو یہ مسنون دعا آپ بھی یاد کر لیجئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک اشارہ، جیسے جیسے انسان کی عمر کم ہوتے جاتی ہے استغفار کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ جیسے جیسے انسان موت سے قریب ہوتا جاتا ہے استغفار کو لازم کر لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم میں، آخری صورت میں فائنل حکم جو دیا گیا استغفار۔ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اے نبی آپ استغفار کرتے رہیے۔ محترم حضرات، زندگی کا کوئی دن استغفار کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔
روزانہ اللہ سے استغفار طلب کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا، ضروری نہیں کہ گناہ ہوئے تو ہی استغفار کرے، معافی مانگے. گناہ ہو یا نہ ہو، روزانہ استغفار کرنا ہے. کم سے کم 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار ہم کو کرنا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے پیارے نبی کی حدیث ہے، طوبیٰ لمن کان فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے، نامہ اعمال کی کتاب کے ہر صفحے پر استغفار موجود ہو، استغفار کی عبادت لکھی ہوئی ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ہر دن ہم استغفار کریں گے نا، ہمارے نامہ اعمال کے ایک ایک صفحے پر استغفار کی عبادت ہوگی. تو پیارے نبی بشارت سنا رہے ہیں، طوبیٰ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر استغفار کی عبادت موجود ہو. محترم بھائیوں اور ماں بہنوں، کتاب و سنت کو اگر غور سے ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار پڑھتے ہیں نا. اور اسی طریقے سے مومن تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مومن جب سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے بعد استغفار کرنے لگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور اسی طریقے سے حج جیسی بڑی عبادت کے بعد بھی مومن استغفار کرتے ہیں. حج کرنے والے جب عرفات کے میدان میں صبح سے شام تک عبادت کرنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد عرفہ کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. جب تم عرفہ سے مزدلفہ چلے جاؤ تو استغفر اللہ، استغفار زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرو. غور کرنے کی بات ہے، کیا بات ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نماز کے بعد استغفار، تہجد کے بعد استغفار، حج کرنے کے بعد استغفار، کیوں؟ دراصل بات یہ ہے، اللہ ایمان والوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے. کیسی تربیت؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے عبادت کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کرو، پروردگارا میں نے عبادت تو کی ہے لیکن جیسے کرنی چاہیے تھی ویسی بندگی نہیں کی، لہٰذا اس عبادت میں جو بھی گناہ ہو گئے معاف فرما. اے اللہ میں نے نماز تو ادا کی ہے لیکن نماز ویسے ادا نہیں کی جیسے نبی نے ادا کی، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، لہٰذا اے اللہ میری نماز کی غلطیوں کو معاف فرما. پروردگارہ میں نے حج بیت اللہ تو ادا کیا ہے لیکن جیسے مناسک حج ادا کرنا تھا، جیسے ارکان حج ادا کرنا تھا ویسے مجھ سے ادا نہ ہو سکے، لہٰذا اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں نے تہجد تو پڑھا ہے لیکن ویسے نہیں پڑھا جیسے مسنون تہجد ہوتی ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو بڑی بڑی عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، کیونکہ عبادتوں کے بعد اگر انسان استغفار نہ کرے تو انسان کے اندر عبادت کا غرور پیدا کرتا ہے شیطان. شیطان بڑا مکار ہے، شیطان عیار عیار ہے. انسانوں کے اندر عبادت کا غرور اور عبادت کا نشہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور عبادت کا نشہ شراب کے نشے سے خطرناک ہوتا ہے. عبادت
انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، عبادت انسان کے اندر جھکاؤ اور نرمی پیدا کرتی ہے، عبادت کبھی بھی غرور نہیں پیدا کرتی۔ عبادت کے فوراً بعد آپ اللہ سے ڈر کر، خطرہ محسوس کر کے قبولیت عبادت کی دعا کریں اور استغفار کریں تو آپ کے اندر وہ عبادت کا غرور ختم ہو جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، حمام جاتے ہیں، ضرورت پوری ہونے کے بعد، قضائے حاجت کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی دعا، کیا دعا ہے؟ غفرانک۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ استغفار ہے۔ اس کا معنی اے پروردگارا میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ عجیب بات ہے، بیت الخلاء میں جانے کے بعد وہاں اندر جا کر تم نے کیا گناہ کیا کہ باہر آ کے معافی مانگ رہے ہو؟ حمام سے نکلنے کے بعد استغفار کا جو حکم ہوا ہے، اس کے دو حکمتیں ہیں، دو ریزن ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، اے پروردگار بیت الخلاء جانے کے بعد جیسے تو نے میری ظاہری گندگی کو باہر کر دیا، ظاہری نجاست سے مجھے پاک کر دیا، اے اللہ ویسے ہی باطنی اور معنوی گندگی سے، یعنی گناہوں سے بھی مجھے پاک کر دے۔ جیسے گندگی سے مجھے پاک کیا ویسے گناہوں سے بھی مجھے پاک کر دے۔ تو باہر آ کر بندہ کہتا ہے غفرانک۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ باہر آنے کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے، صحت کی جو نعمت اے اللہ تو نے ہم کو دیا ہے، اس نعمت صحت کی جیسے شکر گزاری کرنی چاہیے تھی ویسی شکر گزاری نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کون سی صحت؟ کون سی تندرستی؟ کون سی صحت؟ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں اس میں نفع بخش اشیاء، فائدے مند چیزیں جو ہے نا، خون میں تحلیل ہو جاتی ہیں، خون میں بدل جاتی ہیں، خون میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جو فاضل رطوبتیں ہیں، جو گندگی ہے، وہ بول و براز کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، پیشاب پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان کو 2 دن اگر پیشاب پیخانہ نہ ہو کتنا تکلیف ہوتی ہے، انسان کتنا عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 2 دن پیشاب رک جائے، ایسے میں اندازہ لگاؤ یہ روزانہ پیشاب ہو رہا ہے، روزانہ گندگی باہر نکل رہی ہے، یہ صحت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا پروردگار اس صحت کی جو نعمت تو نے مجھے دے رکھا ہے، اس نعمت صحت کی جیسے شکر گزاری ہونی چاہیے تھی مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد فوراً بندہ کہتا ہے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک اور تیسری حکمت بھی بعض علماء اکرام بتاتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد استغفار اور معافی کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کا ذکر میں اس کی زبان بھیگتے رہنا چاہیے۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ اے پروردگار بیت الخلاء میں جو 5 منٹ 10 منٹ جا کے میں تیرا ذکر کرے بغیر بیٹھ گیا نا، اس مختصر زندگی میں تیرے ذکر سے میں دور ہو گیا، اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ باہر آنے کے بعد پڑھتے ہیں غفرانک، پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ تو دیکھیے کہاں کہاں استغفار کے کلمات ہم کو سکھائے گئے ہیں۔ یاد رکھیے استغفار ہمارے زندگی کے مسائل کا حل ہے، استغفار زندگی کے ہر پرابلم کا سلوشن ہے، استغفار
زندگی میں جو پریشانیاں، جو غم، جو دکھ، جو درد، جو بیماریاں، مال کے مسائل سے آپ آزمائے جا رہے ہیں، اولاد کے مسائل سے آپ آزمائے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے آپ آزمائے جا رہے ہیں، ذرا استغفار کو آزما کے دیکھو کیسے کرشمے دکھاتا ہے استغفار۔ آپ کو معلوم ہے ایک نام آپ بار بار سنتے ہیں، مشہور تابعی ہیں صحابہ کے بعد کے زمانے میں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے اور عالم دین، دور دور سے آتے ان کے پاس لوگ، مسئلے مسائل لے کر حل کر کے جاتے۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت امام محترم بارش نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فصل خراب ہو رہی ہے، جنگل میں ہمارے باغات خراب ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے بتائیے، اس پرابلم کا سلوشن بتائیے۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ میاں کثرت سے استغفار کو آزماؤ، ایک بار دو بار 100 بار نہیں، ہزاروں بار پڑھو، استغفار تمہارے مسئلے کو حل کرے گا۔ چلا گیا۔ دوسرا ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا امام محترم شادی ہو کے زمانہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل بتائیے۔ تو کہا جاؤ کثرت سے عبادت استغفار کرو، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرا ایک آدمی آیا دوسرے دن یا تیسرے دن، اس نے کہا امام محترم، تاجر تھا وہ، دوسرا کسان تھا، تیسرا تاجر تھا، اس نے کہا بزنس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، مال کے مسائل سے میں پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کثرت سے استغفار کو آزماؤ، تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے چلے جانے کے بعد جو شاگرد آپ اطراف بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شاگرد نے کہا امام محترم 3 آدمی الگ الگ، تینوں کے مسائل الگ الگ، لیکن تینوں کو آپ نے ایک ہی حل بتایا، کیا بات ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں سورہ نوح میں ان 3 مسائل کا حل استغفار بتایا ہے۔ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں کثرت سے استغفار کرو، اللہ موصولہ دھار بارش برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زوردار بارش برسائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تم کو اولاد سے نوازے گا۔ دیکھیے کیسے کیسے فائدے ہیں استغفار کے۔ تو لہٰذا استغفار کو ہر انسان مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اور استغفار کے کچھ مسنون الفاظ بھی اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اس مسنون الفاظ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے اسلام لایا، تجھ پر اسلام لایا، وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، وبک خاصمت، مسائل کو لے کر تجھ سے جھگڑتا ہوں، والیک حاکمت، اور جو بھی ہمارے فیصلے ہیں میں تجھ سے فیصلہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد بندہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے کہتا ہے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، میرے اگلے گناہوں کو معاف فرما۔
وما اسررت وما اعلنت، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں نے تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں نے کھلم کھلا کیے ہیں۔ وما انت اعلم به منی، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو کر کے میں بھول چکا ہوں مگر تو بھولنے والا نہیں ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی اول تو ہی آخر ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا خدا نہیں ہے۔ مسنون الفاظ کی اگر بات کرے، سب سے اچھا استغفار کیا معلوم؟ سید الاستغفار ہے۔ دعا ذرا بڑی ہے لیکن ضرور پڑھیے۔ کیا دعا؟ اللہم انت ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود برحق نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے طاقت بھر کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو بھی گناہ میں کرتا ہوں میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، میں مانتا ہوں کہ میری زندگی میں تیری بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ وابوء بذنبی، نعمتوں کے ساتھ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ فاغفر لی، لہذا پروردگارا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میں کہاں جا کر بخشش طلب کروں؟ میں کہاں جا کر ماتھا ٹیکوں؟ میں کہاں جا کر معافی مانگوں؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیا بہترین معنی ہے سید الاستغفار کا۔ شروع میں دیکھ کر پڑھیے، پڑھتے پڑھتے یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے سید الاستغفار پڑھنے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ دعا ذری بڑی ہے لیکن فضیلت اور بڑی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، جو انسان صبح میں سید الاستغفار پڑھتا ہے شام تک موت آ جائے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ شام میں سید الاستغفار پڑھا، صبح تک مر جائے سیدھے جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا زندگی میں سید الاستغفار کو لازم کر لیجئے۔ لہذا محترم بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان ماہ استغفار ہے۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے، گناہوں کے دھبوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچا کے جنتی بنانے کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پیغمبروں کے سردار اور فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی، پیغمبروں کے سردار نے آمین کہی۔ کیا بد دعا کی؟ جو انسان ماہ رمضان پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، اپنے آپ کو نارے جہنم سے آزاد کروا کے جنتی نہ بنا لے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان خاک آلود ہو جائے۔ فرشتوں کے سردار نے یہ بد دعا کی تو نبیوں کے سردار نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما۔ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کو پائے پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کرے، اپنے گناہوں کے دھبوں کو صاف نہ کرے۔ رمضان سے پہلے جیسے گناہ ہیں رمضان کے بعد بھی گناہ ویسے ہی باقی ہے۔ آپ گناہوں کی بخشش طلب نہیں کیے، اللہ کے حضور بیٹھ کر ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے رو رو کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی نہیں کروا لیے تو اس زمین پر آپ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے بڑا بدنصیب اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا میری محترم بھائیوں اور ماں اور بہنوں، یہ استغفار کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو توبہ استغفار کو ہر دن
ہر آن لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان، اے پروردگارہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کسی کا انتظار کرتے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان گناہوں کو معاف فرما جن کو ہم نے کھلم کھلا کیا، ان گناہوں کو معاف فرما جن کو ہم نے چھپ چھپ کر کیا، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو کر کے ہم بھول چکے ہیں۔ پروردگارہ ماہ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما، سحری افطار کو قبول فرما، قیام اللیل تراویح و تہجد کو قبول فرما، روزے کی بندگی کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، زکوٰۃ صدقات عطیات کو قبول فرما، ہمارے کھلانے اور پلانے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو رمضان کے سبق کو غیر رمضان میں بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔